السلام علیکم ویورس، میں آصف بیگ ایک بار پھر ہسٹری اینڈ ایتھکس کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس جگہ کا نام ہے آیا صوفیہ۔ یہ استنبول میں ایک قدیمی عبادت گاہ ہے، اور اس کی قدامت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ 1500 سال سے زیادہ کی اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس عبادت گاہ کے بارے میں ہم آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں گے۔ اس میں کچھ جدید تعمیرات ہیں، کچھ قدیم تعمیرات ہیں، اور کچھ یہ 3 مرتبہ یہ تعمیر ہوئی ہے۔ اور آج یہ جو مینار ہیں، یہ اس کا فرش ہے، یہ اس کے بارے میں اس کا کون سا مطلب یہ کہ جگہ یہ سمجھ لیں کہ ریکنسٹرکشن ہوئی ہے اور کون سی قدیم ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو ہم تمام تفصیلات جو ہے نا اس کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو، اور اس کی ہسٹری کے بارے میں ساتھ ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے۔ دراصل یہ ایک وہ عبادت گاہ ہے جس کو کہ سب سے پہلے جو تھا 362 کے اندر عیسوی میں کنسٹنٹائن نے جو تھا سب سے پہلے ایک لکڑی کی چرچ کی حیثیت سے اس کو تعمیر کیا، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ فسادات میں یا کسی اور وجہ سے جو ہے اس میں آگ لگ گئی تھی، اور یہ عمارت جو ہے بالکل ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ہوا یہ، اس کے باوجود پھر سن 532 میں جو ہے نا اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا۔ دوسرا ایک رومن بادشاہ تھا جس کا کہ نام جو تھا وہ ایک جسٹنٹائن تھا، جس نے کہ جو ہے جسٹنٹائن نے جو ہے اس کو 537 میں اس کو تعمیر کیا اور اس کی تعمیر کو مکمل کیا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا آرکیٹیکچر جو ہے نا بڑا مختلف ہے۔ آپ یہ دیوار دیکھ رہے ہوں گے، یہ کمرے دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر اسٹوڈنٹس آگے رکتے تھے جو کہ تعلیمات حاصل کرتے تھے۔ اس میں تھوڑی سی مینٹینس تو ہے اس، لیکن یہ دیوار جیسے یہ ہے تو یہ دیوار قدیم دیوار ہے۔ اس کا فرش میں کچھ جگہ پہ امینڈمنٹ ہوئی ہے، کچھ جگہ کنسٹرکشن ہوئی ہے۔ اچھا، یہ آپ تختی دیکھ رہے ہیں نا، اس تختی پہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو اس شہر کو فتح کرے گا، اس کے جو کمانڈر ہوگا اور اس کے سپاہی جو ہوں گے ان سب کو کی بلیسنگ ہوگی، یعنی ان سب کو جو ہے ان پہ رحمت ہوگی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اس کی یہ سعادت سلطان محمد فاتح کے ہاتھ میں۔ اب یہ دیکھیں کتنی پرشکوہ عمارت ہے کہ اس کا کوریڈور کتنا زبردست ہے، اس کی تعمیرات جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو بہت زبردست قسم کی ایک باروب عمارت کا آپ کے پاس کانسیپٹ آتا ہے۔ اس کا آپ کوریڈور کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی ساری یہ بتاتی ہے کہ ایک بہت ہی شاندار عمارت رہی ہے ہر دور کے اندر، یعنی 1500 سال سے ایسی شامل رہی ہے۔ اور اس میں ظاہر ایک ہسٹری کی یہ ایک بڑی چیز ہے ہسٹری کی جو ہے نا، اگر آپ اس کو غور کریں تو آپ اس کا اس میں جو آپ نظر آئے گا آپ کو کہ جو اس کا فرش ہے۔ اچھا، یہ اس کا ہال ہے۔ جب اس کا ہال کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس کی واقعی اس کی کنسٹرکشن کی ایک عظمت کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی گریک آرکیٹیکٹ تھے، انہوں نے جو ہے اس کو آرکیٹیکٹ کیا تھا، اور اس کو جسٹنٹائن نے جس وقت اس کو تعمیر کرنے کا سوچا تھا اس نے نقشہ اس کا بنایا تھا۔ آپ اس کا گنبد دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا جو گنبد ہے آپ دیکھیں گے اس کو سائڈس میں تو پلرس نظر آئیں گے، لیکن اس کے سینٹر میں کوئی پلر نظر نہیں آئے گا۔ اور اس گنبد کے اندر اس کی مطلب شان ہے اس گنبد کی کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے مطلب اپنی جگہ پہ ویسے ہی کھڑا ہے، لیکن اصل میں جب جسٹنٹائن اس کے اندر داخل ہوا تو اس نے ایک بہت ہی اس کی عمارت کو دیکھا۔ اس کا بہرحال ایک کارنامہ تو تھا کہ اس نے پوری دنیا سے مابس منگوائے، دنیا سے بہترین آسائش کی چیزیں منگوا کے، اور کئی لاکھ پاؤنڈ اس میں تقریباً کہتے ہیں کہ 1 ملین پاؤنڈ سے زیادہ جو تھے نا اس زمانے میں اس نے خرچ کیے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود جب وہ یہاں پر انٹر ہوا تو اس نے ایک بہت ہی جو ہے ایسا جملہ کہا جو کہ بہت پرغرور جملہ تھا۔ اس نے کہا، اے سلیمان، آج میں نے تم پہ سبقت لے لی، یعنی میں تم سے بڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آتی۔ بیسکلی اس نے ہیکل سلیمانی اس زمانے میں جو تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کا جو ہے ایک بہت شاندار وہ جو تھا ایک مطلب یہ سمجھ لیں کہ فن تعمیر کا جو ہے ایک بہت زبردست جو تھا نا وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت زبردست چیز ہے۔ تو لیکن اس نے اس سے کمپیریزن کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کا جو شاندار گنبد جو تھا نا ایک زلزلے میں جو تھا وہ گر گیا۔ جب یہ زلزلے میں گرا ہے تو اس کے بعد جو تھا نا پھر اس کو دوبارہ ریکنسٹرکشن کیا گیا۔ اچھا، لیکن وکٹوریا ہیلمنٹ نے اپنی کتاب دو ویژن آف دا ہیون کے اندر یہ ایک بات اس نے کہی ہے، اس نے لکھا ہے کہ سورج کے چڑھتے ہی اس کے سنہری ٹائل ایسا منظر پیدا کرتے تھے کہ گنبد کا دنیا میں کہیں اور اس زمانے میں دوسرا کوئی منظر تھا نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مطلب
اس پہ بہت سارے لوگوں کا کام ہوا ہے، بہت پیسہ لگا ہے، بہت ویژن ہے، بہت اسپرٹ اس کے اندر استعمال کی گئی ہے۔ ظاہر ہے ایک یہ مذہبی عمارت تھی اور ایک یہ ایسا چرچ تھا جس پہ جو ہے مطلب پوری مشرقی بازنطینی سلطنت جو ہے وہ اس کو مطلب ان کا اسپریچل وہ تھا، اور اس پہ مطلب یہ کہ وہ اس پہ بڑا یقین رکھتے تھے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نہ صرف ایک چرچ تھا بلکہ ایک عسکری اور سیاسی مرکز بھی تھا۔ عسکری مطلب فوجی مرکز بھی تھا، ایک سیاسی ایک ثقافتی مرکز بھی تھا، اور یہ ایسٹرن امپائر کا رومن ایسٹرن امپائر کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اس کا رول رہا ہے اس کے اندر جو ہے نا۔ ان کی ملیٹینس رول بھی رہا ہے، ان کا مطلب مذہبی رول بھی رہا ہے۔ اس سے تھا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں 532 آپ یہ دیکھیں کہ مطلب اس پہ بہت سارے لوگوں کا کام ہوا ہے، بہت پیسہ لگا ہے، بہت ویژن ہے، بہت اسپرٹ اس کے اندر استعمال کی گئی ہے۔ ظاہر ہے ایک یہ مذہبی عمارت تھی اور ایک یہ ایسا چرچ تھا جس پہ جو ہے مطلب پوری مشرقی بازنطینی سلطنت جو ہے وہ اس کو مطلب ان کا اسپریچل وہ تھا، اور اس پہ مطلب یہ کہ وہ اس پہ بڑا یقین رکھتے تھے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نہ صرف ایک چرچ تھا بلکہ ایک عسکری اور سیاسی مرکز بھی تھا۔ عسکری مطلب فوجی مرکز بھی تھا، ایک سیاسی ایک ثقافتی مرکز بھی تھا، اور یہ ایسٹرن امپائر کا رومن ایسٹرن امپائر کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اس کا رول رہا ہے اس کے اندر جو ہے نا۔ ان کی ملیٹینس رول بھی رہا ہے، ان کا مطلب مذہبی رول بھی رہا ہے۔ اس سے تھا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں 532 سے لے کے اور پھر 1453 تک جو ہے یہ چرچ رہا۔ اس کے بعد جو تھا تقریباً آپ یہ سمجھ لیں آلموسٹ 1000 سال سے بھی اوپر، 1000 سال کے قریب جو تھا نا یہ رہا۔ اس کے بعد جو ہے تقریباً پھر 1935 تک جو ہے نا، یہ 1453 سے 1935 تک جو ہے یہ ایک مسجد کی شکل اختیار کی مسجد رہا۔ اس کے بعد 1435 سے لے کے پھر اس کے بعد جو ہے یہ میوزیم بنا، 85 سال یہ میوزیم کی طرح رہا، ٹھیک۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر 85 سال کے بعد جو ہے نا پھر یہ دوبارہ مسجد میں کنورٹ ہوا ہے۔ اس کا آپ نے اس کو جب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جگہ جگہ جو ہے کئی جگہ پہ جو ہے اچھا پہلے میں اس کا بتا دوں، یہ جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ گول، یہ گنبد اصل میں ان کا یہ تھا کہ جب ان کا کانسیپٹ تھا جس گنبد کے نیچے جو بھی شخص ہوگا وہ بادشاہ بنے گا۔ کیسے بنے گا کہ جب یہ ترک فوج آئے گی تو اس کو شکست دینے کے لیے ایک فرشتہ اوپر سے اترے گا، اور اترنے کے بعد وہ ایک تلوار سے ان سب ترکوں کو ختمہ کر دے گا اور اس کو بادشاہ بنا دے گا۔ لیکن ایک فیک قسم کی روایت تھیں جو کہانی قصے ہوتے ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ترک اس پہ قابض ہوگا۔ اچھا یہ آپ یہ دیکھیں یہ چرچ، یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ مینار نظر آ رہے ہیں نا، یہ مینار بیسکلی وہ مینار ہیں جو کہ اس نے سلطان محمد فاتح نے مسجد بناتے جب اس کو مسجد میں کی شکل دی تو پھر یہ اس نے مینار جو ہے نا بنا کے اس کو مسجد کا اسٹائل دیا، نہیں تو اس سے پہلے یہ مینار نہیں تھے۔ آپ اس کو جدید تعمیر کہتے ہیں، لیکن جدید تعمیر سے مراد یہ 1453 ہی میں یہ اس کے بعد ہوا، اس نے یہاں نماز پڑھی تھی ظہر کی، جمعے کی یا غالباً ظہر کی نماز پڑھی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا جب اس نے فتح کیا تھا اس کی فوج نے یہاں پڑھی تھی۔ یہ ایک بڑا زبردست وزٹر پلیس ہے جو ایک قدیم اور جدید آرکیٹیکچر کو مطلب ایک طریقے سے بتاتا ہے۔ بہرحال یہ کہ اس کو دیکھ کے ایک بہت پلیزنٹ محسوس ہوتا ہے، دنیا کو انسان کو اپنی دنیا کے عروج و زوال کا پتہ لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگوں سے مطلب یہ کہ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آصف۔